ایشو کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا, I got a lot of requests for it. ہم بات کریں گے آج پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں, جس کو انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے معاشرے میں نہ ریکگنائز کیا جاتا ہے نہ ریمیڈی کیا جاتا ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے مراد ہوتی ہے وہ انزائٹی, وہ فیلنگ بلوز, وہ ڈپریشن جو کہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے اور لائف اسٹائل چینجز کی وجہ سے ایک نیو مدر فیس کرتی ہے. جو ابھی ایک خاتون ماں بنی ہوتی ہے, اس کے لیے فوری طور پہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا, خوش رکھنا, انوالوڈ ہو جانا کافی حد تک مشکل ہوتا ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے زمرے میں آتا ہے. اس کی کیا میڈیکل اور سائیکولوجیکل گراؤنڈز ہیں, اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ شاہد, آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم عائشہ, اینڈ تھینک یو فار جوائننگ می دس مارننگ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. عائشہ, سب سے پہلے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ کتنا پریولنٹ ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن؟ کلچرلی تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کے پاس کیا نمبرز ہیں کہ نیو مدرس کی کتنی پرسنٹیج کسی نہ کسی فارم میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزرتی ہے؟ تقریباً دیکھا گیا ہے کہ جو نیو مدرس ہیں اس میں 1 to 2% مدرس جو ہوتی ہیں یا کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزرتی ہیں. اس سے مراد ہے اگر 100 مدرس ہیں تو اس میں 2 یا 3 خواتین کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں عائشہ؟ از اٹ ہارمونل ڈسبیلنس, از اٹ دا لائف اسٹائل چینج, کیا ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ایکسٹریم ڈپریشن سے یا بلوز سے خواتین گزرتی ہیں؟ اچھا, آپ نے بلوز کا ورڈ یوز کیا. ہر خاتون جو ہوتی ہے کسی نہ کسی موقع پر آفٹر ڈیلیوری جو ہے بیبی بلوز سے گزرتی ہے. یہاں پہ مراد ہوتی ہے ان کا موڈ لو رہتا ہے, لیکن اگر بیبی بلوز بڑھ جائیں, کچھ مہینوں پر چلے جائیں جس سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے, ہم اس کو تب پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. جا کر پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس کی ہونے کی وجوہات نمبر 1 تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں باڈی میں, اس لیے ہو رہا ہوتا ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ کی لائف بالکل چینج ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو مدر ہے کئی دفعہ لائف اسٹائل چینج کی وجہ سے بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں جانے کے چانسز اس کو ہوتے ہیں. انوائرمنٹل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. اور تیسری ایک بہت بڑی جو فیکٹر ہے جو ہمارے کلچر میں بھی دیکھا گیا وہ یہ کہ فیملیز میں رن کرتا ہے. اگر پیرنٹس میں, اگر مدرس میں, ان کی گرینڈ مدرس میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن رن کرتا ہوا آیا ہے تو آگے جا کے بچیوں میں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ پہلے کے زمانے میں اس کے بارے میں اتنی زیادہ آگاہی نہیں تھی تو لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا تھا. ان کو لگتا تھا کہ بس طبیعت خراب ہوگی تو انہوں نے چل پھر کے اپنا کام کر لیا, ان چیزوں سے نکل گئے. اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں عائشہ؟ کیا اس کے اندر انزائٹی فیل کرتی ہیں, سیڈنس ہوتی ہے, رونا بہت آتا ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی, اگر آپ ہمارے ویورز کو ایکسپلین کرنا چاہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اچھا, پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس کی کیفیت بہت زیادہ اداسی کی, چڑچڑے پن کی یا بہت زیادہ غصے کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی جو خاتون ہے وہ نئی ان کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو موسٹلی خوشی کا آبویسلی یہ مقام بھی ہوتا ہے اور سما بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر اس خاتون کو خوشی فیل نہیں ہوگی. اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ سب خوش ہو رہے ہیں تو مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوا جا رہا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بچے کو دیکھ کے بہت زیادہ پیار آتا ہے تو شاید اس خاتون کو اپنے بچے کو دیکھ کے بہت زیادہ پیار نہیں آئے گا. اس کی وجہ ہرگز نہیں ہوتی کہ بچے سے پیار نہیں کہتی, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا موڈ اوور آل خراب چل رہا ہوتا ہے ہارمونل چینج کی وجہ سے اور ڈپریسو ایپیسوڈ کی وجہ سے. اچھا, کلچر میں ہم تھوڑی سی اسپیس صرف اس بات کی دے رہے ہوتے ہیں عائشہ کہ ہو سکتا ہے ماں کی نیند پوری نہیں ہو رہی یا ابھی کمزوری ہے تو خوراک پوری نہیں ہو رہی, تو کیا یہ فیکٹرز بھی اس میں مزید اس چیز کو پیچیدہ کرتے ہیں یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے؟ اگر نیند پوری ہو بھی, خوراک صحیح بھی ہو, تب بھی وہ یہ سب فیلنگ سے گزر رہی ہوتی ہیں؟ جی, یہ والی فیکٹرز جو ہیں یہ بالکل اس پہ اثر انداز کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سویر ہوتا ہے. یہاں پر کئی دفعہ جو مدرز ہوتی ہیں وہ اس گلٹ میں بھی چلی جاتی ہیں کہ ہمیں اپنی بچے کی پیدائش پہ خوشی کیوں نہیں فیل ہو رہی ہے, ہمیں بچہ اچھا کیوں نہیں لگ رہا, یا ہمارا اس کو اٹھانے کا دل کیوں نہیں کر رہا. کئی دفعہ مدرز کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ان سے ان کو فیل بھی نہیں کرایا جاتا, پکڑا بھی نہیں جاتا, تو یہ چیز سویر ہو جاتی ہے. ایک جو سمپل سیڈنس ہے کہ اگر آپ کو کھانا ہی نہیں ملا, سب کی انرجی لو ہے, یا آپ ان کو کیٹر نہیں کر پا رہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے, یہ زیادہ ایکسٹریم حد پہ چلا جاتا ہے. جو مدر یعنی آپ بیسکلی اپنے جو ڈیلی فنکشنز ہیں اس میں آپ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. اچھا عائشہ, اب اس کے لیے سپورٹ کی بات کریں گے, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ عائشہ, میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے ریمیڈی کیا کریں؟ کیا ایسی خواتین کو فوراً کاؤنسلنگ کی طرف جانا چاہیے, گھر میں کسی سے سپورٹ ملنی چاہیے؟ سب سے زیادہ اس وقت ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ایموشنل سپورٹ فرام ہسبینڈ ملے؟ کلچرلی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون یہ ساری فیلنگ ایکسپیرینس کر رہی ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم ناشکری کر رہی ہو.
I think Aisha سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا, آواز نہیں جا رہی, but thank you so much Aisha for joining us this morning. The main having this show today یا this segment today was کہ ایک تو اس کے بارے میں آگہی, اس کی ریمیڈیز of course یہی ہو سکتی ہیں کہ you need a support group, چاہے وہ آپ کی فیملی ہو, کاؤنسلر ہو, تھراپسٹ ہو, یا پھر آپ کو کوئی نہیں تو آپ کا ہسبینڈ اور آپ کا پارٹنر ضرور سمجھے. تھوڑا سا اسپیس دیں, بجائے اس کے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے یا اس کو جھڑک کر ایک نئی ماں کو یہ کہا جائے کہ تم ناشکری کری ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے. It is just not in her control. تو تھوڑا سا اسپیس اینڈ تھوڑی سی ایموشنل سپورٹ will go a long way. اسی کے ساتھ ہی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.